پہلے ہم اس سروے پہ بھی بات کریں گے، پاکستان کے حالات پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ نے تحریک انصاف میرے اس تعارف کے مطابق 35 سال پہلے جوائن کی. کیوں جوائن کی؟ کیا آپ کرکٹ کھیلتے رہے یا عمران خان صاحب سے آپ کی کوئی دوستی پہلے رہی ہے، یا کیا وجوہات بنی اور اس پر آپ آج تک آپ قائم و دائم ہیں؟ 35 سال پہلے میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، جی، اور وہ دن اور آج کا دن ہم ان کے ساتھ ہر ان کی مشن کے اندر ساتھ کھڑے رہے. میں جی اپنے آپ کو بہت ہی فارچونیٹ اور لکی سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت، نیک شخصیت، نوبل شخصیت کے ساتھ میری ایسوسیشن ہوئی ہے جس کو میں اپنا دوست کہہ سکتا ہوں. اور سب سے بڑی پراؤڈ بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں. میں جی ان کے ساتھ انوالو تھا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے اندر. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت عمران خان، نصرت فتح علی خان آپ کو یاد ہوں گے، مرحوم، اللہ ان کو تعالیٰ جنت میں جگہ دے، تو وہ عمران خان کی کافی ہیلپ کرتے تھے، اور ہمارے کانسرٹس ہوتے تھے فنڈ ریزنگ، اور ہم ساری دنیا میں گئے. سنگاپور میں گئے جہاں شوکت عزیز صاحب اس وقت ہوتے تھے، تو شوکت عزیز صاحب نے ہمارے لیے کانسرٹ کیا وہاں پر، اور اس کانسرٹ کے اندر انہوں نے ہمیں پیسہ ریز کر کے دیا شوکت خانم کے لیے. پھر ہم بحرین، کویت، امریکہ، تو ان سب جگہوں پہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ گیا ہوں. پھر یہ بنی آپ کی تحریک انصاف. تو آئی واز ویری فارچونیٹ کہ آئی واز ون آف دا 6 ممبرس جنہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا. تو جب میں نے پارٹی جوائن کری تو اس وقت پہ میں چیریٹی سے الگ ہو گیا، دیکھو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کے اندر آ رہا تھا. تو ہم اب عمران خان صاحب کے ساتھ رہے. وہ دن آج کا دن عمران خان صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑے جی سیاست کے اندر. آج کل نئے لوگ تحریک انصاف میں جوائن ہو رہے ہیں، پرانے اور نئے جو ورکرز ہیں جس طرح آپ جیسے لوگ ہیں، ان کی جو رائیوری ہے یہ بھی رپورٹس ہوتی ہیں، تو آپ اس کا شکار تو نہیں ہوئے؟ میں تو جی پہلی بات سمجھتا ہوں، اور یہ واقعی دل سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں رائیوری نہیں ہونی چاہیے، اور شاید نہیں بھی ہے، اور نہیں ہونی چاہیے. نئے لوگ آئیں. یہ تو جب آپ پورا اس کا دریا کو پورے پانی سے بھریں گے تو پھر پانی سپلائی ہو سکے گا پورے شہر کو، پورے ملک کو. اور اگر پورے ملک کے ہم نے الیکشن جیتنے ہیں تو ہم نے تو دروازے پورے کھولنے. مگر ایک کام عمران خان نے ضرور کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جو ہمیں جوائن کرے گا کرپشن کا چارج اس پہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہماری آئیڈیالوجی پہ جوائن کرے گا، ہمارے مینیفیسٹو پہ جوائن کرے گا. اب چاہے وہ کوئی ہو، جب تک اس پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے اور یہ ہماری آئیڈیالوجی جوائن کر رہا ہے وہ کرے. تو ہم جو اولڈ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جی اور بڑی بڑی شخصیتیں آ رہی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب آئے، مخدوم شاہ قریشی صاحب آئے، اور بہت لوگ آ رہے ہیں، خوشی قصوری صاحب آئے. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ فلانے ان کے فورن منسٹر تھے، وہ ان کے فورن منسٹر تھے، ان کی یہ پالیسی، ان کی وہ پالیسی تھی. لیکن ان کے ساتھ بیگجیز تو ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی تو جو آپ کو وہ آپ تیار ہیں لینے کے لیے؟ نہیں جی، اب وہ ہماری پالیسیاں فالو کرنے آئے. ایک انسان نے ریگریٹ کیا ہے، ریپینڈنس کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ساری جو کچھ بھی تھا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب ایک واقعی سچے آدمی ہیں، یہ واقعی ایک وہ شیر لیڈر ہے جو اس ملک کو اس مصیبت سے باہر نکالے گا، اس کے پیچھے آن کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. ہم تو سب خوش ہیں بھائی. اس وقت تو خان صاحب کو بلکہ ہماری اور ضرورت ہے کہ ہم ان کے اور ہاتھ بڑھائیں اور ان کی اور مدد کریں. لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا بعض لوگ آپ کی طرح عمران تک ان کی رسائی نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی مدد کرنا چاہتے ہیں، عمران کو اونیسٹ سمجھتے ہیں. وہ کس طرح پارٹی کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو اپروچیبل ہی نہیں ہیں. یہ تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہاں پر جو نیٹ ورک ہے وہ زیادہ تر انٹرنیٹ ہے یا اس تک اپروچ ہے، عام لوگوں کی تو رسائی نہیں ہے. تو وہ کس طرح کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یو کے اندر بڑی اسٹرانگ پی ٹی آئی کی باڈی ہے. ٹھیک. ابھی ہمارے الیکشنز بھی ہوئے، ہر شہر میں الیکشن ہوا ہے، اس میں الیکٹڈ ریپرزینٹیوز الیکٹ ہوئے. ہر شہر کے اندر پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ویب سائٹوں پہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے مینشن ہوا ہے. تحریک انصاف کا میجر جو ویب سائٹ ہے اس پہ سارا ذکر ہے سارے شہروں کا، تو آپ اس میں سے کر سکتے ہیں، چیک کریں. ادھر آپ اپنا ڈونیشنز دیں، اور لوگ دے رہے ہیں اور ادھر سے ہمیں پیسے آتے ہیں.
اور تو ہمیں کہیں سے آتے نہیں ہیں، یہ سپورٹرز ہیں جو ہمیں پیسے دیتے ہیں جس سے ہم اپنی پارٹی چلا رہے ہیں. تو میں اسی طریقے سے کہوں گا کہ سب لوگ اسی طرح ہماری ہیلپ کریں، اور اپروچبل، ہم سب اپروچبل ہیں، میں انوائٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے جو الیکشن کروائے ہیں، یہ پرانے جو ممبر تھے 60-70 اسی کی بنیاد پر ہوئے ہیں، یعنی نئے ممبرز کو اس الیکشن میں حصہ لینے کی جو ہے اجازت نہیں ملی ہے. دیکھیں خان صاحب، پرانے پیڈ جو ممبر تھے خان صاحب، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بیکاز میں اتنا نالجبل نہیں ہوں سبجیکٹ کے اندر. وہ جو لوگ معاملہ کرتے ہیں جی ہاں، وہی جانتے ہیں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا، پاکستان سے عمران خان نے حامد خان کو چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا تھا. حامد خان ایک بڑے ریسپیکٹبل لائر ہیں، پاکستان کے مشہور لائر ہیں، ان کو چیف الیکشن کمشنر کیا. انہوں نے یہ الیکشن کنڈکٹ کرے، اور وہ کنڈکٹ کر کے ہم نے کرنے تو تھے الیکشن، ادروائز الیکشن ہوتے ہی نہیں. اب یہاں پہ الیکشن ہوئے، اب پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو جو رہ جاتا ہے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. مگر میں یہی کہوں گا کہ امبریلا کے نیچے سب آؤ، ڈفرینسز دور کر دو. پھر نیکسٹ ایئر الیکشنز ہوں گے، اگر کوئی رہ گیا اس الیکشنز کے اندر جو رجسٹر نہیں ہو پایا، کہ الیکٹ نہیں ہو پایا، کہ کنٹیسٹ نہیں کر پایا، وہ اگلے سال کر لے. آپ نے سوچا ہے کہ جو برطانیہ، یورپ کے اندر جو دوہری شہریت کے عامل لوگ ہیں، پاکستان گورنمنٹ نے، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک وہ اپنی دوہری شہریت کو سرنڈر نہ کریں. تو برطانیہ اور یورپ کے اندر پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے. یہاں پہ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ الیکشن میں جا کر حصہ لیں گے، تو انہیں تو یہ ظاہر ہے یہ حق نہیں ملے گا نمائندگی کا. تحریک انصاف اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس حق کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم لڑیں گے. ہم یو کے میں بھی لڑیں گے، ہم امریکہ میں بھی لڑیں گے، ہم مڈل ایسٹ میں بھی لڑیں گے. ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری ڈیول نیشنلٹی ہے تو ہمیں رائٹ نہیں ہے ووٹ دینے کی. اور جی ہمارے جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر، صدر، پرائم منسٹر، دنیا بھر جو ہماری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو سارے بیٹھے ہوئے امریکن پاسپورٹ لے لے کے. انہوں نے تو پورا ملک کا خزانہ ختم کر دیا ہے، اور ہمیں باہر بند کر دیا ہے کہ بھائی ہم اپنے سرنڈر کر دیں، پاسپورٹ صرف پاکستانی پاسپورٹ رکھیں تو ہم ووٹ دیں گے. یہ کون سا انصاف ہے؟ پہلے تو ان سے پوچھئے نا. پرنسپل سیکرٹری جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے، فاروقی صاحب، وہ امریکن نیشنلٹی ہیں. اب جو پرنسپل سیکرٹری تو بہت بڑا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، وہ امریکن نیشنلٹی ہے. سارے جتنے وہاں پہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ سارے امریکن پاسپورٹ پہ ہیں. رحمان ملک صاحب سے پوچھیے ان کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دی ہے وہ شہریت 2007 کے. کیسے چھوڑ دیا جی؟ پاسپورٹ اگر چھوڑا تو ان کو کہیے اپنے ساتھ، اس کے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس پراپرٹیز اور ایسٹس ہیں ان کو بھی ذرا چھوڑیں. اسپین کے اندر وہی کا وہی ان کا محل کھڑا ہوا ہے، لندن کے اندر سارے ان کے پراپرٹیز کھڑی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ بھی تو ساتھ چھوڑیں. پاسپورٹ پھاڑ کے کیا کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو نیٹو سپلائی ہے اس کو نہ بحال کرنے کے لیے ایک بڑی تحریک لانچ کی تھی، لیکن آپ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ یہ دوبارہ سپلائی جو ہے بحال کرنے جا رہی ہے، اس پر تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا؟ آپ دیکھیں جی، اس پہ ہم بہت اسٹرانگ قسم کی پروٹیسٹ کنٹینیو رکھیں گے. مگر یہ پورے ملک کو معلوم تھا کہ انہوں نے یہ سپلائی لائن میٹر آف ٹائم ہے، انہوں نے کھول دینا ہے. یہ بالکل کھولیں گے اور کوئی نیگوزیشن نہیں ہوگی. ہمارا کہنا یہ تھا کہ بڑے شوق سے آپ اس کو کھولیے گا، مگر پہلے آپ ڈرون اٹیکس بند کروائیے، کوئی چیز تو آپ نیگوشیٹ کروائیے. انہوں نے ڈرامہ یہ پلے کیا کہ نہیں جی امریکہ نے معافی مانگ لی. ارے بھائی معافی کا کیا کریں گے؟ پہلی بات تو انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور معافی کا کیا کریں گے؟ معافی سے کہ ان کی جانیں بچ جائیں گی، کل جو ڈرون آئیں گے وہاں پہ اٹیک کریں گے. وہ جس ٹائم یہ سپلائی لائن آپ مجھ سے لکھیے، جس دن یہ کھول بھی رہے ہوں گے اور جس دن ان کے ٹرک بھی جا رہے ہوں گے، اس دن بھی ہمارے اوپر ڈرونز آن کے اٹیک کر رہے ہوں گے. ڈرونز کا اپنے اٹیک کیا تو میرے پاس اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ بڑی انٹرسٹڈ فگرز ہیں. 2004 سے لے کر 2007 تک 9 ڈرون اٹیکس ہوئے. 2008 میں 33 ڈرون اٹیکس ہوئے. 2009 میں 53 یعنی 53 اٹیکس ہوئے. 2010 میں 118 اٹیکس ہوئے. 2011-12 میں 139 ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں پاکستان پر.
اور بش ایڈمنسٹریشن جب بش صدر جارج ڈبلیو بش جب صدر تھے تو اس وقت 52 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے. اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں 248 ڈرون اٹیکس ہوئے. اس میں جو ٹوٹل کلنگز ہوئی ہیں وہ ہے 3000 ٹوٹل کلنگ، تقریباً اپروکسیمیٹلی 3000 ٹوٹل کلنگ ہے ایک اندازے کے مطابق. اور جس میں بچے جو ہیں 173 ہیں، 173 بچے جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں جو معصوم بچے تھے. اور اس میں ہر 10 میں سے ہر 50 میں سے ایک ملٹن جو ہے ہوتا تھا. 50 آدمی تو عام شہری تھے، معصوم تھے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 سے لیس ملٹن جو ہے وہ مارے گئے ہیں. باقی جو ہے وہ سب لوگ جو ہے انوسنٹ تھے. یہ تقریباً 3000 کے قریب جو ہے وہ کلنگ تھی. لیکن سلالہ چیک پوسٹ پر تو امریکہ نے لگتا ہے معافی نہیں مانگی ہے. اب شکاگو کانفرنس ہو رہی ہے، گیلانی صاحب کا یہ دورہ تھا، تو یہ پریشر ظاہر ہے. کوئی بھی حکومت اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوتی، آج کل اکانومیکلی جو پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا. ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنی فریجائل ہے، تو حکومت کے پاس چوائسیز کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، آپ جو بتا رہے ہیں، فگرز دے رہے ہیں اتنے ڈرون اٹیکس کے، اور اتنے بڑے بڑے فگرز آئے ہیں، اور اتنی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں لوگ، مارے گئے ہیں لوگ. یہ تو جی امریکن سے آن کے ہمارے پر ڈرون اٹیکس کر کے یہ کیا ہے. اس پہ عمران خان کا صرف ایک سٹینڈ رہا، وہ یہ رہا کہ آپ ان سے ڈائیلاگ کریں اور ڈائیلاگ کے تھرو آپ ریزولو کریں. مگر ڈائیلاگ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ حکومت کے اندر اپنی اسٹرینتھ کے تھرو بیٹھے ہوں. مگر اگر آپ کو کسی نے لا کے بٹھایا ہو تو اس سے آپ کس طرح ڈائیلاگ کریں گے؟ جب وہ آپ کو کہے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مجھ سے ڈائیلاگ کرنے آ رہے ہو، میں نے تم کو یہ انسٹرکشن دیے لکھ کر، تم نے یہ کرنا ہے. کیا مجال ہے اس آدمی کی کہ وہ کہے کہ نہیں صاحب میں یہ نہیں کروں گا؟ ڈائیلاگ وہی کر سکتا ہے جو لوگوں کا نمائندہ ہوگا، اور عمران خان اس پہ بات کر رہا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کر کے اس کو ریزولو کریں. ایک تو یہ ہوئی جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جی جو ڈرون اٹیک سے بیچارہ فارچونیٹ ہے، اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ ڈرون اٹیک سے نہیں مارا گیا، وہ ویسے ہی مارا جاتا ہے پاکستان میں. وہ ویسے ہی کھڑے کھڑے مارا جاتا ہے، بس سٹاپ پہ کھڑے کھڑے بیچارہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ مس گورننس. یہ میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مس گورننس کی بات کر رہا ہوں. اتنی خراب ہمارے یہاں گورننس ہو رہی ہے، اتنی خراب مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ لوگ پینے کو نہیں، کھانے کو نہیں، رہنے کو نہیں، ہر چیز کٹی ہوئی ہے. آپ کو دیکھیں، میں نے یہ ذکر مجھے ہے، یہ میں ہمیشہ کروں گا. میں حیران ہوا جس ٹائم میں نے یہ پرسوں نواز شریف صاحب کا جلسہ دیکھا، اور اس پہ وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تم لوگ ننگے بھوکے کھڑے ہو، مجھے معلوم ہے تم نے جوتے نہیں پہنے، تم نے پتلونے نہیں پہنی ہیں، میں پاور میں آؤں گا تو جوتے دوں گا، پتلونے دوں گا. ارے بھائی، آپ پاور میں آن کے پتلونے جوتے کی ان سے پھر جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. آپ تو 2 دفعہ آئے پاور کے اندر، تو کیا دیا آپ نے ان کو؟ اور 4 سال سے آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا دیا ان کو؟ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کو تو سینٹرل میں حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. 2 سال 18 مہینے کی حکومت چلی ہے، اس کے بعد سسپینڈ میں ہو جی جاتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ یہاں پر اس ٹیلی ویژن سینٹر کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور آپ اس کو ڈبائے جائیں، بالکل ڈبائے جائیں، اور آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ان کمپنی سے 5 سال کا، تو آپ کو یہ کمپنی 6 مہینے میں نہیں تو سال بھر میں ضرور آپ کے گھر واپس بھیج دے گی آپ کو. تو وہی ان کے ساتھ ہوا ہے. کتنی بیڈ گورننس رہی کہ قوم مجبور ہو چکی تھی کہ کوئی آ جائے مگر ٹیک اوور کر لے، مگر نواز شریف چلا جائے. جس نے مشرف صاحب آئے ہیں، ہم ملٹری رول کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے اس وقت پوری قوم ڈیلائٹڈ تھی کہ صاحب ہماری جان چھٹی. تو ان کی بیڈ گورننس اتنی رہی ہے ہمیشہ کہ اس بیڈ گورننس سے کامن مین جو ہے وہ بیچارہ تکلیف میں چیخیں مارتا ہے. لیکن یہ تو آپ کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بہت محب وطن ہیں. وہ اس طرح کے جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی غدار نہیں ہے، ملک سے وفاداری انہوں نے دکھائی ہے. وہ خود بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ایٹمی دھماکے کیے، 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے ہم نے کیے. اس وقت ہمیں صدر بل کلنٹن نے جو ہے ایک پیکج بھی دیا تھا، آفر کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، اور ملک اور قوم کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے
ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے بزنسز کیے، ہم نے یلو کیبس جو ہے وہ شروع کی، غریبوں کو جو ہے روزگار مہیا کیا. تو یہ سارے کلیمز تو بہرحال وہ کرتے ہیں، اور اس سے آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ نہیں جی، ہم ڈینائی نہیں کریں گے. میاں صاحب نے جس ٹائم نیوکلیئر کے اوپر سٹینڈ لیا، میں اور باقی ملک، پورا ملک بہت اپریشیٹو ہے، اور سب نے ان کا یہ سٹینڈ اپریشیٹ کیا کہ وہ ایک سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ملک کے لیے. پیسے کے لیے انہوں نے گیون نہیں کر دیا. اب چاہے ان کو $5 بلین آفر ہوتا، چاہے 25 بلین ہوتا، انہوں نے کہا میں اس پہ سٹینڈ لیا ہوں. بالکل جی. اور میں دوسری ایک بات اور کہوں گا، ہر انسان میں چاہے وہ کتنا اچھا ہو برا نہ ہو، تھوڑی سی گڈنس ضرور ہوتی ہے. مگر جی جب آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں تو تھوڑی سی گڈنس نہیں چاہیے ہوتی ہے، 100% گڈ گورننس چاہیے ہوتی ہے. آپ نے یلو کیب چلا دی، جی آپ نے موٹر وے بنا دی، بہت اچھا کام کر دیا آپ نے، بنا دی. ٹھیک. مگر آپ کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ابھی تک یہ جو 20 سال سے دونوں چلاتے ہوئے آئیں، آپ ایجوکیشن دیکھیے ہماری کہاں چلی گئی ہے، نیچے سے نیچے چلتی گئی. ابھی آپ نے دیکھا ایگزامز ہوئے پاکستان کے اندر، تو بچوں نے چیٹنگ کر رہے تھے، پروفیسرز نے جب روکا تو انہوں نے پروفیسرز کو مارا، بیکاز اب وہ یہ نظام وہاں تک آ گیا ہے. آپ اسکولز امپروو کرتے، آپ کچھ ولیج ٹو ولیج اسکولز ڈالتے، آج ڈالتے تو آج ایجوکیشن میں ہم اوپر آتے تو آج دیکھیے. ایک آپ کو ایگزامپل میں بتاؤں ایجوکیشن کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور بہت امپورٹنٹ ایجوکیشن. عمران خان ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے. کسی میڈیا میں چلا جائے، CNN کے، واشنگٹن پوسٹ کے، ڈیلی ٹیلی گراف کے، مڈل ایسٹ کا، کہیں کا، وہ ایک دم عزت سے عمران سے بات کریں گے اور اس کی بات سنیں گے. چونکہ وہ ان کی ایک انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے ایک نہیں جی، کرکٹ کے حوالے سے تو بہت گھوم رہے ہیں. کرکٹ حوالے سے تو دیکھیے کتنے بہت فیمس نام گھوم رہے ہیں. بوتم گھوم رہا ہے، مائیکل ہولڈنگ گھوم رہا ہے. ان بیچاروں کو کون کسی کا انٹرویو لے گا؟ سوشل نیٹ ورک کی وجہ سے عمران خان کی ایک عزت بنی، اس نے عزت بنوائی اپنی، اور اس نے بنوائی عزت سچے سٹینڈ پہ کھڑے ہو کر، اس لیے اس کی عزت بنی ہے. آپ انٹرویو میں ابھی ہوا تھا شاید کوئی، یہ لاسٹ ویک جب یہ آئے تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب، تو CNN نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے اتنے پاکستانی میجورٹی کے اندر پاکستان چھوڑ کے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا، جانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے چلے جائیں. ارے بھائی، تم چیف ایگزیکٹو ہو ملک کے، تم پرائم منسٹر، تم یہ رپلائی دے رہے ہو؟ جاہلوں کے بادشاہ ہو کیا تم؟ آپ کی رپلائی ہونی چاہیے تھی جی. امریکہ جو ہے دنیا کا موسٹ پراسپرس کنٹری ہے، ہر ایک کی ڈریم ہے، ڈیزائر ہے. چاہے آپ لندن والے سے پوچھ لیں، افریقہ میں پوچھ لیں، ایشیا میں پوچھ لیں، وہ کہے گا ہاں جی میں ضرور امریکہ جانا چاہتا ہوں. کون نہیں چاہے گا؟ آپ اس پہ یہ رپلائی دیتے، نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، شوق اور ارمان ضرور ہے، مگر ہم پاکستان میں ایسی فیسلٹیز لا رہے ہیں، ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دل سے لوگ وہاں پہ رہیں گے. مگر آپ تو کہہ رہے ہیں ہاں جی جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر ہمارے پر چھوڑ دے. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیوی ویٹ آپ نے لے لی ہے اپنی جماعت کے اندر، ایک اور ہیوی ویٹ شیخ رشید صاحب، وہ بھی اب لگتا یہ کہ 27 مئی کو لیاقت باغ کے جلسے میں داخل ہو جائیں گے، پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ ہیوی ویٹ جو ہے، یہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں، یہ پارٹی کے لیے بڑی ڈیمیجز صورتحال ہے یہ، اور یہ ڈیمیج کریں گے. آپ نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جیسے MQM نے کریٹ کیے تھے، اپنے جو کینڈیڈیٹس تھے، اسی طرح آپ کو کرنے چاہیے تھے. کیا ضرورت ہے یہ ہیوی جو پرسنالٹیز ہیں جو بدنام ہیں، مشرف کے ساتھ رہے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، وہاں سے جو اب ان کو کچھ نہیں ملا تو آپ کے پاس آ گئے، تو لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں جی، پہلے تو تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہر پروگرام میں خان صاحب سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی لوگ ہی نہیں ہیں. آپ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی الیکٹیبل لوگ ہی نہیں ہیں. آپ ایک کا نام بتائیے جو آپ کے ساتھ ہیں. اب جس ٹائم ہمارے پاس الیکٹیبل لوگ آئے تو ہم سے پوچھا، ان کو آپ نے ٹائٹل دے دیا ہیوی ویٹ کا کہ وہ ہیوی ویٹ آ رہے ہیں. نہیں صاحب، یہ ہیوی ویٹ نہیں ہے، یہ الیکٹیبل لوگ ہیں.
یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سیاستدان ہیں, اور اگر یہ ہماری پارٹی جوائن کر رہے ہیں تو یہ ہماری پارٹی جوائن کر رہے ہیں ہمارے مینیفیسٹو پہ, آپ کے منشور کے ہماری آئیڈیالوجی پہ. ٹھیک ہے. ہم ان کی آئیڈیالوجی پہ ان کو نہیں لے کر آ رہے. صاحبزادہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں ناظرین, لیکن یہاں پر ہم ایک فوری بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد کوشش کریں گے کچھ اور مہمان پاکستان اور UK سے بھی, یورپ سے بھی ٹیلی فون لائن پر لیا جائے ان کو بھی, اور آپ کے لیے بھی ٹیلی فون لائن کسی لمحے پہ کھولی جائے گی. اسٹے ٹیون, ٹیک اے بریک.